بتا جڑے دوست نے سارے بلا لو ایک تقریب چکر بنا دیں کوئی رہن دے لگتا ہے بلا بات ہے مطلب نبی صاحب ساری بار جانے ایک کو دیوار کے نا میں باقی میں واٹس ایپ چلا کے یہ ہے ہلو چلا یوٹیوب چینل ہے پر ایک ایڈیٹنگ کر کے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ليس للانسان الا ما سعى صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم۔ پیارے بھائیوں، آج کا ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک کلاس فیلو فیصل یار جو کہ پولیس کے ملازم تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک گروپ کا قیام کیا جو وقاص خان، میں نے اور ہمارے تمام بھائیوں نے مل کے اس میں شمولیت اختیار کی، اور اس کو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے ایک عملی جامہ پہنایا، اس کا ایک عملی مظاہرہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سب سے پہلے اس تقریب کا انعقاد آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم فیصل یار خان صاحب کو، آئیں اور تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا تویناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ دوسرے استاد محترم آ کے ہیں بھائی جوید صاحب کے۔ بلوچے کا دھیان عمرانی صاحب ٹپا سودا دے بہانے ویکھن یار چلیاں بندے گلا سن لو اصلاح والی دوستاں دی محبت اس ماندا اے تواڈے سارے نال اللہ تعالی تانوں ہور رنگ بخت لال کے دے یار بہشت ایک چل ملاقات ہی تواڈی ہو گئی ہے، سارے دی بڑی تو سارے کاغذ ڈاکٹر صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ اس تقریب کا آگے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے، اس گروپ کا تعارف کرواتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں استاد محترم ڈاکٹر صاحب اور میرے تمام برادروں۔ یہ گروپ کیسے بنا، کس سلسلے میں بنا، اور اس کا آگے جو کام ہے وہ کیا ہے، اس کا تعارف مختصر تھا، تعارف تھوڑی سی دیر کے لیے۔ میرا نام محمد ممتاز خان والد صاحب اللہ خان جمال والا۔ میں اس گروپ کا حصہ کیسے بنا، یہ 9 ستمبر غالباً بلکہ 6 ستمبر کی بات ہے، جس دن ہمارے کلاس فیلو سردار فیصل خان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک ایکسیڈنٹ بھی۔ اس دن وقاص بھائی سے میرا رابطہ ہوا ہے، میں اسلام آباد میں تھا اور وہ لاہور میں تھے۔ میں نے ان کو کال کر کے پوچھا ہے کہ بھائی فیصل بھائی کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے، کیا واقعہ بنا ہے، تو کچھ انہوں نے انفارم کیا ہے، کچھ پھر میں نے اپنے علاقے سے پتہ کیا ہے۔ تو میرے بھتیجے نے مجھے فیصل بھائی کی پک سینڈ کی ہے کہ ان کا اس حالت میں انتقال ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو ایکسیڈنٹ کے بعد رستے میں جاتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو اپنے جوار رحمت بھی جگہ دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لوحہ یقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔
اس کے بعد آپ نے یہ گروپ بنایا، تمام کلاس فیلوز کے نمبر اکٹھے کیے، کچھ میری طرف سے ہوئے، کچھ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہوئے، کچھ نوید یاسر صاحب کی طرف سے ہوئے، یعنی کہ مختلف بھائیوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے ساتھ گیدرنگ تھی ان کے نمبر اکٹھے کیے۔ ان نمبر اکٹھا ہونے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو کال کرنا شروع کی، گروپ کال کی ہم نے 4-5 بندے ہم ہو جاتے تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، میں تھا، وکاس بھائی تھے، سمر خان، فخر جعفری صاحب، نوید یاسر صاحب، باقی دوست، ہم مل کے ایک کانفرنس کال کرتے تھے، اپنے تمام دوستوں کو لائن پہ لاتے تھے اور اس گروپ کا مقصد بتاتے تھے۔ مقصد جب یہ گروپ بن گیا اس کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا مقصد اس میں اور پیدا ہو گیا، جو ہمیں ماشاءاللہ ہمارے ایک قابل فخر کلاس فیلو کہہ لیں، بہترین سسٹم میں وہ تھے، ڈاکٹر جوید صاحب نے ایک مشورہ دیا کہ ہمیں ایک فلاحی کام شروع کرنا چاہیے، باقی کام تو چلتے ہیں، دنیا داری نہ رکی ہے نہ رکے گی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا اگتا ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ تو ہم نے کوشش کی، اللہ پاک نے اس میں برکت ڈالی، اس برکت کے سلسلے میں آج ہم سب اس جگہ پہ اکٹھے ہیں، اور آپ کے سامنے عملی نمونہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ ہم نے الحمدللہ ایک اچیومنٹ بھی حاصل کر لی، وہ اپنے اساتذہ کی امداد سے، ان کی ایک ہمارے اوپر وہ پشت پناہی سمجھیں، ایک تھپکی سمجھیں، تو ان کی ایک انکریجمنٹ، حوصلہ افزائی تھی جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دلوں میں ہے اور ہمارے سروں پہ ایک تاج ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس مقصد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے کو جب تک ہماری سانسیں ہیں اس کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اجر دیں، اور اس کار خیر کو آگے بڑھانے کا ہمیں حوصلہ عطا کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اس فنڈ ریزنگ کو ہم نے اپنے دوستوں تک محدود رکھا ہے، کوئی اس میں باہر کی فنڈنگ نہیں ہے، صرف کلاس فیلوز ہیں جو جتنی کوئی بھی کر سکتا ہے امداد کرتا ہے، وہ چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو، لیکن کسی پہ کوئی پابندی، کسی پہ وہ سسٹم نہیں ہے کہ لازمی آپ نے اتنے جمع کروانے ہیں، جو جتنا بھی صاحب استطاعت ہے وہ اتنا دے گا، اور کسی بندے کا نام لے کر ہم یہ نہیں بتاتے کہ فلاں نے اتنی امداد کی اور فلاں نے اتنی، تاکہ کوئی بندہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہم نے ہر چیز کو الحمدللہ سیدھا راز میں رکھا ہوا ہے، اور کسی بھائی کی ہیلپ کرتے ہیں چاہے وہ ہمارے حلقہ احباب میں ہو یا حلقہ احباب سے ہٹ کے ہو، اس کو بھی ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، واضح نہیں کرتے، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کہ یار انہوں نے ہماری امداد تو کر دی اور ہمیں آگے بھی چڑھا دیا۔ تو وہ ایک احساس کمتری سے بچانے کے لیے ہم نے اس کو سیدھا راز میں رکھا ہوا ہے، اور کسی پہ کوئی پابندی نہیں رکھی ہوئی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، کس نے کیسا کرنا ہے کس نے کیسا کرنا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا ذرا حصہ ڈالے گا تو وہ انشاءاللہ کام عملی جامع تک پہنچے گا۔ ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی، اس کو ڈاکٹر صاحب نے 10 منٹوں میں سالو کرا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور اس کار خیر کا ان کو اجر دے، انہوں نے ہمارے سلسلے کو بہت آسان کر دیا۔ ہم تو سوچ میں پڑ گئے تھے کہ یہ 25 دسمبر ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور ان کو بھائیوں کو موٹیویٹ کریں گے یا کسی کو کچھ دیں گے تو کیا سلسلہ ہوگا، لیکن اللہ پاک کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے، تو اس وجہ سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے تمام کلاس فیلوز جو ادھر موجود ہیں، جو نہیں موجود، ان تک بھی ہمارا انشاءاللہ یہ پیغام پہنچے گا، ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ سلسلہ باقاعدگی سے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور جو بھی ہمارے کلاس فیلوز ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی کی ہم ایک ٹنکے کے برابر بھی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کرنی ہے ہم نے، جتنی ہماری حیثیت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو محل بنا کے دیں گے، لیکن اتنا ضرور کریں گے اگر وہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کی مثال سنی ہے تو اس کو صرف ایک چھوٹا سا ہم ٹچ دیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ تو مینجمنٹ کمیٹی ہم نے ایک چھوٹی سی بنائی تھی، اس میں سب سے پہلے ہم نے جو بنائی تھی وہ 5 بندوں کی ہماری مینجمنٹ کمیٹی تھی، جس میں ڈاکٹر صاحب تھے، میں تھا، سمر بھائی ہیں وہ بھی ادھر موجود نہیں، ان کی فوتگی ہو گئی تھی، اس سلسلے میں وہ نہیں ہے یہاں پہ، وقاص خان صاحب ہیں اور غلام عباس اور فخر عباس جعفری صاحب ہیں۔ تو اس مینجمنٹ کمیٹی نے ہر کلاس فیلو کو ٹچ کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ ہمارے روابط بڑھے اور الحمدللہ ہم نے اس مقصد کو آج اچیو کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے، میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ الحمدللہ نے پہلے بھی ایک نور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حساب سے ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، مزید باریکی میں آپ کو یہ بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔
मैं जवेद ड्यूटी बॉस्को से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपके साथ 3 साल पढ़ता रहा हूँ, 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास। उसके बाद मैं दानिशुमारी चला गया, तो उधर से फिर मैं आगे सरगोदा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BS किया, तो फिर नौकरी लग गई। मैं इस टाइम ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एक होता है, उस पर मैं ऑपरेशन जो है वो असिस्ट करवाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मेरी मेहनत को मुझे फल दिया। तो मेरी जो पहचान है वो क्लास में तकरीबन सबसे मेरा छोटा कद था, इसलिए कि अक्सर को मैं भूल गया हूँ, अक्सर मुझे भूल गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो हमने एक वेलफेयर बनाई है उस हवाले से, कुछ दोस्तों को पता है, कुछ को नहीं पता, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो एक हमने कमेटी बनाई थी, मैनेजमेंट कमेटी, उसके हम 5 बंदे हैं। उसके बाद सदर साहब हमने एक बनाया, जो हमें जो है लीड करते हैं, वो नवीद यासिर साहब है। तो मैनेजमेंट कमेटी ही सारा कुछ मैनेज करती है। अगर कोई दोस्त नाराज़ हो जाता है, क्लास नाराज़ हो जाता है, मतलब ग्रुप में, उसको हमने उसमें बनाना होता है। और हम जो है तकरीबन कोशिश करते हैं कि वीकली कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, उसमें हम जिस भाई से रब्ता नहीं हुआ उससे रब्ता करते हैं, उसको हम कन्वे करते हैं कि ये हम कर रहे हैं, तो आप भी इसमें हिस्सा लें। अच्छा, उसके बाद फंड जो होता है वो कमेटी ने ही फैसला करना होता है कि खर्च किधर करना है, और फंड की जो रिकवरी है वो भी कमेटी की जिम्मेदारी है कि सब बंदे से रब्ता करें। उस हवाले से जो हमने एक फिनांस जिसके पास जमा होना है फंड, वो इरफान भाई हैं, वो सबको पता है, उसको जब उनको जमा होता है। और खान मुमताज़ खान ने, मतलब जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी उसमें से मुमताज़ भाई हैं, इन्होंने फील्ड में बहुत अच्छा वर्क किया है, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। 2 दफ़ा इस दौरान आए जब से ये मैनेजमेंट कमेटी और ये वेलफेयर बनी है, तो दोनों दफ़ा इन्होंने घर की बजाय फील्ड में काम किया है, घर में थोड़ा ही टाइम दिया, ठीक है, उनकी बड़ी जो है इसमें काविश है। तो फंड जो है वो आपको मैं तफसील बता दूं, क्योंकि फंड इस तरीक़ेकार ये होता है कि मिसाल के तौर पे फ़याज़ भाई फंड जमा करवाते हैं इरफान भाई को, तो तकरीबन हम जो मैनेजमेंट कमेटी है 8-10 बंदे हैं, उनको पता चल जाता है कि इस बंदे ने इतने पैसे जमा करवाए हैं। लेकिन जो हमारा ग्रुप है उसमें हम नहीं बताते कि इस बंदे ने इतना जमा करवाया है, उसमें एक हम सीधा राज में रखा हुआ है कि इस बंदे ने जमा करवाया, बस ये बता देते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है कि हमने तो उस बंदे को, इरफान भाई को, इतने पैसे जमा करवाए हैं, तो दूसरों को कैसे पता कि हमने इतने जमा करवाया है, तो आप इन 5 बंदों से, सदर साहब से और अपने चौधरी अब्बास साहब हैं जो रब्ता कमेटी के चेयरमैन हमने बनाया सुपरवाइजर, उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे फंड कितना आया है, ठीक है, हम सबको पता होता है अपनी उसकी वेरिफिकेशन के लिए। तो ये हमने एक तरीक़ेकार बनाया हुआ है, और फंड जो हम देते हैं उसकी बाकायदा छानबीन करते हैं। अभी तक हमने कोई 20,000 दिया है। एक बच्चा था, उसका ब्रेन में वो एक होता है, पानी पड़ जाता है, उसमें एक शंट डलता है, उसको हमने इमदाद की है। उसके बाद एक हमारे क्लास फेलो हैं, उसको हमने 10,000 दिया है, तो 20,000 उधर गया। और ये हमारे पास कोई राउंड अबाउट 60,000 था, 60,000। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा कम है जितनी हमें डिमांड मिली थी स्कूल से, तो मैंने कोशिश की, जो मेरी डॉक्टर्स कम्युनिटी है, दोस्त अहबाब सारे, उनसे रब्ता किया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा सराहा और मेरी हेल्प की। तकरीबन कोई 40,000 रुपये मैंने उधर से आधे घंटे में कलेक्ट कर लिए, तो वहाँ से वो ये सारा कुछ बच्चों के लिए लिया, तो वो सारा कुछ मैंने उधर से ले लिया। तो अभी तक जो आपको मैं, क्योंकि अब सारे बैठे हैं क्लास फेलो, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। नबी यासिर साहब ने 9,000 रुपये जमा करवाए, मैंने 6500 रुपये, और वकास खान साहब ने 4,000, समर खान साहब ने 4,000, रैफ हमारा भट्टी 12,089, और खान मुमताज़ खान 4500, फ़खर जाफरी साहब 3,000, इरफान खान साहब 5,000, रसूलुल्लाह खान 1,000, इमदाद हुसैन 500, फैसल खान 2,000, चौधरी अब्बास साहब 4500, अबरार हुसैन 3500, मलिक समर कलियर साहब 1,000, शेर अमीर खान साहब 4,501, और गुलाम मुर्तज़ा साहब 4,000 आपके मोहम्मद फ़याज़ साहब 1,500, नूरुल हसन साहब 3,000,
शौकत अली साहब 500, अब्दुल कुद्दूस साहब। ये अब्दुल कुद्दूस साहब हमारे क्लास फेलो नहीं है, ये नवीद साहब के उधर साथ काम करने कुलीग हैं, उन्होंने 1000 रुपये दिए। सफदर अवाम साहब 2000, अंसर अब्बास साहब ये भी हमारे क्लास फेलो हैं 500, और खावर अब्बास 1000, और राना दरीस 2000। ये हमारी डिटेल है, और बाकी जो 40,000 है वो अलहदा, वो हमने इसमें नहीं शामिल किया। तो फंड जो है वो खर्च कहाँ होता है ये आपको सबको पता होना चाहिए। फंड खर्च होता है सबसे पहले क्लास फेलो, उसके साथ अगर कोई इमरजेंसी बन जाए, खा वो बीमारी की शक्ल में हो या किसी और सूरत में, तो उसको ज़रूरत के मुताबिक जारी किया जाएगा। ये फंड सबसे पहले क्लास फेलो की हद तक, उसके बाद उसकी बीवी बच्चों तक मदद होगा। क्लास फेलोज के बाद फंड की हैसियत या गुंजाइश को देखकर लघु स्कूल में मुस्तहिक तालिब इल्म, जिसमें सबसे पहले यतीम मस्कीन की तालीम के लिए फंड जारी होगा, जिसके लिए स्कूल से एक मुअज़्ज़िज़ उस्ताद इमरानी साहब को हमने रुकन बनाया। उनको हम साथ ऐड कर लेंगे व्हाट्सएप में इंशाल्लाह, तो उनसे हम मशवरा और जो भी डिमांड होगी वो करते रहेंगे। अगर कोई क्लास फेलो इमरजेंसी में होने के बावजूद फंड लेने से मदद कर ले तो ये उसका बड़ा फंड है। सालाना कॉन्फ्रेंस के अखराजात जो हम इकट्ठे होते हैं वो भी फंड से ही होंगे। अगर कोई फ़र्द, कोई भाई, जैसे कि हमारे सदर साहब ने अभी सारा किया है, तो वो उनकी अपनी उसमें कोई रुकावट नहीं। जैसे जैसे फंड ज़्यादा हो जाएगा और माहाना मुस्तकिल बुनियाद पर तकरीबन सारे हमारे जो भाई हैं क्लास फेलो वो देते रहे, शुरू कर देंगे देना, तो फंड की जो हमारी ये जारी करने के फैसले हैं उस पर नज़रसानी की जाएगी। फिलहाल क्योंकि फंड देने वाले जो है वो तकरीबन 20 लोग हैं, 20 अफराद हैं, जिसमें कुछ लोग मुस्तकिल दे रहे हैं, कुछ लोग एक महीना छोड़ के देते हैं, इस तरह मतलब दे रहे हैं। तो जैसे सारे लोग मुस्तकिल देंगे तो हम इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे। इसमें क्योंकि सब भाई बैठे हैं तो इसमें सब की मशवरे की भी ज़रूरत है। हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, तो इसमें जो हमारे जैसे हमारे डॉक्टर कम्युनिटी ने दिए है और कोई देना चाहे तो वो हमें कोई रुकावट नहीं उसमें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो ज़्यादा बात है वो दिली सुकून मिलता है, इंसानियत की खिदमत। और मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है मैंने जो अभी बनाया है वो इंसानियत की खिदमत का ही मेरा मकसद है। मेरी हर दुआएं और हर दुआ में ये अल्लाह शामिल है कि अल्लाह पाक मुझे सखावत का बादशाह बनाए। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, हम अपनी मेहनत जारी रखें। एक वाक़या है, एक दफ़ा देहात के लोगों ने बारिश के लिए इज्तिमाई दुआ की, सब देहाती जमा हुए, सिर्फ एक लड़का जो है वो छतरी लेकर आया। उसको एतमाद कहते हैं, भरोसा कहते हैं। जब हम बच्चे को हवा में उछालते हैं तो बच्चा हंसता है, खुश होता है, नहीं तो वो रो भी सकता था। उसको एतमाद है कि नीचे जिसने उछाला है उसने उसको पकड़ लेना। एतमाद होना चाहिए अल्लाह पे। हर रात हम सोते हैं, किसी को यकीन नहीं होता कि हम जाग सकेंगे, फिर हम घड़ी का अलार्म लगाते हैं, उसमें उम्मीद करते हैं। अल्लाह पर एतमाद रखिए। हमदर्दी के बारे में दानवर कहते हैं कि हमदर्दी एक ऐसी ज़बान है जिसे बहरा भी सुन सकता है और अंधा देख सकता है, और जानवर जो है वो भी महसूस कर सकता है। उसको भी समझ आ जाती है कि ये इंसान मुझसे हमदर्दी कर रहा है। हमदर्दी से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह सूरज से बर्फ़ पिघल जाती है, इसी तरह हमदर्दी से पत्थर दिल मोम हो जाते हैं। किसी दूसरे से की गई हमदर्दी और मेहरबानी हमेशा बेहतर सूरत में वापस लौटती है। हमदर्दी का एक बोल दुनिया बदल सकती है। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहेगा जो आसानियाँ बांटे। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब कोई दूसरा आपसे खुश होता है। गरीब पर एहसान करो, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लो, संवर जाओगे। बेमकसद ज़िंदगी तो गुजर जाती है। दुनिया में कम से कम 4 लाख इंसान आते हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा रोज़ाना मरते हैं। ये सिलसिला तो चलता ही रहना है, लेकिन नाम जो है वो अपना इस ज़िंदगी का मकसद एक बना लें और उस पर अमल भी होना चाहिए। आपको मैं चंद एक अल्लाह पाक की नेमतें बताता हूँ जो मेडिकली लाइन में है। हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं। हमारा दिल रोज़ाना तकरीबन 1,20,000 दफ़ा धड़कता है 24 घंटे में। 12,000 लीटर खून हमारी शरीयानों से गुजरता है बगैर किसी रुकावट के। अगर 12,000 लीटर से किसी इंजन को चलाया जाए तो इंजन का मोबाइल ऑयल कम से कम 40 से 50 दफ़ा करवाना पड़ेगा, नहीं तो इंजन जल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा दिल चल रहा है, बस एक गोश्त का टुकड़ा है। आप अल्लाह की शान देखें, अल्लाह का कमाल देखें।
ہماری شریان خون کی نالیاں کو اگر جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں. ان ساری شریانوں سے خون گزرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس کی نعمت ہے؟ ہمارے گردے روزانہ 25 بار ڈائلسس کرتے ہیں. ایک ڈائلسس یعنی گردے واش کرنے کی قیمت 4,000 روپے ہے مارکیٹ میں. ایک دن میں 1,00,000 کے ڈائلسس ہمارے گردے ہمیں مفت میں کر کے دے رہے ہیں. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ کو لے لیں. آنکھ 8,000 بار روزانہ چپکتی ہے. اگر آندھی یا کوئی چیز آنکھ کے سامنے آئے تو ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے. اگر ہم اپنے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کریں 24 گھنٹے سے پہلے ہاتھوں پہ چھالے بن جائیں گے. اگر آپ 24 گھنٹے لگاتار یا رگڑتے ہیں چھالے بن جائیں گے. گرم ہوں گے پھر چھالے بن جائیں گے. اگر آپ رگڑتے رہیں سکین بھی اتر جائے گی, ہڈیاں آ جائیں گی. لیکن آنکھ کے اوپر جو جلد ہے وہ آنکھ کے اوپر حرکت کر رہی ہے. کم سے کم 8,000 بار اس کے اوپر جو ہے وہ کرتی ہے, لیکن آنکھ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آنکھ اور جلد کے درمیان ایک لیکوڈ ہے جو رگڑ سے بچاتا ہے. کیا کمال کی تخلیق ہے. ہم پہ یعنی انسان پہ اللہ کا خاص کرم ہے. میں نے اس دنیا میں جی سر 2 منٹ ریکویسٹ آئی ہے. میں نے اس دنیا میں سب سے بڑی بات جو محسوس کی وہ اخلاقیات کا بحران ہے. اخلاقیات انسان کو اشرف المخلوقات کے مقام پر فیض کر کے اسے جانوروں سے الگ کرتی ہے. جب انسان اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اخلاق سے ہی اچھے مسلمان وجود میں آتے ہیں. اجتماعی زندگی کا اصل حسن اثار خیرات, احسان, انصاف, حسن معاملات, اخوت, برداشت اور رواداری جیسے افاقی اور سنہری اصول ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر میں کوٹ کرنا چاہوں گا. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. وہ شخص جس کی خودی عمل سے بیگانہ رہی ہو باوجود علم کے ادھوری زندگی بسر کرے گا. بے عمل زندگی اس درخت کی مانند ہے جس کو سردی نے منجمد کر دیا ہے اور اس کی کلیاں کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئی ہیں. انسانی زندگی کے پھول ہوتے ہیں, پورے معاشرے کو معطر ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو ہی سوچیں, غور و فکر کریں تو ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. ہم انسان ایک تھوڑی سی اور میڈیکلی ہم انسان ایک ناپاک نطفے سے بنے. ایک قطرے میں کم سے کم 1 کروڑ سپرم ہوتے ہیں. اس 1 کروڑ سپرم میں سے 1 سپرم اس انڈے سے ٹکراتا ہے, اسے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے جس میں ہم ایک پریشیس ہیں. ٹھیک ہے, اس 1 کروڑ میں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ہم انسان پیدا ہوتے ہیں, ایک اس میں ٹکراتا ہے. تو یہ انسان اس کو کون لے جاتا ہے؟ اس ایک کو کون لے جاتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات. نہیں تو 1 کروڑ بچہ ایک دم پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اس میں سے ایک جاتا ہے. 1 کروڑ میں سے ایک قطرے میں 1 کروڑ ہوتا ہے. ایک قطرے سے اللہ پاک 1 کروڑ انسان پیدا کر سکتا ہے, لیکن اس میں سے ایک قطرے میں سے ایک سپرم کیا. تو یہ اللہ پاک کی شان ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ پاک کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں انسانیت کی خدمت کا جو موقع ملا ہے اس کو رائگاں نہیں کرنا چاہیے. میں بارہا گروہ میں بھی کہتا رہتا ہوں اور سب بھائیوں سے میں بالکل سیریس رہتا ہوں. گروہ میں زیادہ ہنسی مذاق میرے سے نہیں ہوتا. فیصل بھائی ہیں وہ کافی ہنسی مذاق کرتے ہیں تو ہم برداشت کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا جو ہمارے کلاس فیلوز اس میں سیریس نہیں ہے ان کو پیغام پہنچائیں. ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں نے اس سے پہلے یہ جب کرونا نہیں تھا تو اس سے پہلے میں نے ایک اور سسٹم شروع کیا جس میں ہیپاٹائٹس بی اور سی اس کے ٹیسٹ فری کرتا تھا اور اس کی ٹریٹمنٹ فری دیتا تھا. اس میں اس طرح ہوتا تھا کہ میں سب سے پہلے جو میرے رشتہ داروں کے گاؤں تھے ادھر میں سٹارٹ کیا, کیونکہ میرے والد صاحب فوت ہوئے. تو میں نے اس کے بعد سوچا کہ اپنے والد صاحب کی جو روح ہے اس کو اصالہ ثواب کے لیے میں کوئی اچھا کام شروع کروں. تو میں نے اپنے سب سے پہلے غوث پور میں شروع کیا. اس کے بعد میں پنی لال مرید آیا, ادھر بھی میں نے کیمپ کیا, اون بھائی مجھے ملے وہاں پہ. اس کے بعد میں نے بڑی ڈوڈیاں پہ مطلب جہاں پہ میرے رشتہ دار ہیں بڑی ڈوڈیاں کیا, وہاں پہ میں نے کیمپ کیا. فری ٹیسٹ کیے 300 200 مریضوں کے ٹیسٹ. ایک ٹیسٹ کی لاگت راؤنڈ اباؤٹ 300 ہے. تو میں یہ کرتا رہا. اس کے بعد میں بھیرو گیا, وہاں پہ بھی میں نے ٹیسٹ کیے. اس کے بعد کرونا آ گیا, پھر میں وہ کام ٹھپ ہو گیا سارا. تو کوئی نہ کوئی یہ ابھی ایک بڑا اچھا رستہ ملا ہے سب دوستوں کا. تو اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں. اس کے بعد میں انشاءاللہ میں رابطے میں ہوں, کیونکہ 2 کلاسیں جو ہے وہ لانگ شمالی پڑھا ہوں. تو میں لانگ شمالی جو ہے وہ میرے استاد محترم میں فوت ہو گیا, استاد مان اللہ صاحب.
तो उनके नाम से मैं वेलफेयर का क़याम करना है, वो लॉन्ग शुमाली हाई स्कूल में। तो ये सब भाइयों के मिल से ही वो उस काविश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। 20 बंदे कुछ नहीं कर सकते, हम 70-80 की तादाद थे, तो ये सारे कम अज कम 200 रुपये दें। आप जरूरी नहीं कि 500 या 1000 रुपया दें। ये इसलिए बताया कि आप सबको पता हो, क्योंकि पहले आप सबको पता नहीं था कि किस बंदे ने कितना फंड दिया है। आप 200 रुपये, कम से कम 200 इससे स्टार्ट करें। मैं अगले महीने 300 रुपये देता हूँ, अगर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है मैं 300 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन कम से कम आप 200 रुपये दें, उसमें आप हिस्सा डालें। 200 रुपये अगर आप बच्चे को दें तो वो 2 दिन में खर्च कर देता है, ठीक है। मेरी इतनी सी आपके सामने इल्तिजा है, तो बहुत शुक्रिया आपका आने का और सारे मोहतरम आपका आने का। इंशाल्लाह इस काम को बढ़ाते रहेंगे। सालाना कॉन्फ्रेंस होगी अगले साल इंशाल्लाह, दोबारा मिलेंगे जिंदगी रही तो बाकी एक मैंने ये एक अवार्ड का सिलसिला बनाया है छोटा सा, क्योंकि हमारे फील्ड में जो वर्क किया है और इतनी मेहनत की है हमारे मुमताज़ भाई ने, तो इनको जो है वो हम एक क्या बोलते हैं उसको, पूरे साल का जो बेहतरीन वर्कर है वो चुना है, अवार्ड देते हैं। जी अवार्ड देते हैं। ये बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2022। दास भाई अल्लाह पर बरकत पावे प्रोग्राम में और लंबी जिंदगी अता फरमाए। स्पेशल में डॉक्टर साहब और गुलाम साहब ने अपने दिल की थोड़ी सी हवा कर जी समझो करे छोटे भाई कैमरा जो लोग निकाल चास का ये साडे अभी डॉक्टर साहब ने शेर पढ़ा है कि असल जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो जमाना हम भूल गए, गैरों की कहानी याद रही अपना अफसाना भूल गए। मुसलमान बड़ी शान मुसलमान जो के नजर यूरोप ने ये कर दिता वो कर दिता आए कर दिता, लेकिन असी अपने जमाने ਨੂੰ भूल गए जिथे 313 की तादाद ने वध के ते अगा मेजॉरिटी ਨੂੰ बता के पूरी दुनिया ਨੂੰ अपने मतायत कर दे। वो केड़ी चीज आई, वो कलमे दी मोहब्बत, वो ईमान दी ताकत। देखो ना ताई दादे ने कत्ले हुसैन असल में मर गए, यजीद है, इस्लाम जिंदा होता। हर करबला के हर काम दे विच कुर्बानी चाहिए, हर काम में जो कुर्बानी मैं उधर पढ़िया मैं दस्तारी दिया इस लिखिया दी मां मैंने देंदी है चमानी ये खर्चा मैं आना अपनी जात ते लैंदा हूं, त्राया ने मैं खर्चे दा। देखो ना उस जज्बा आज देखो आर वर्ल्ड च उस तो जज्बा मौजूद जेडी मैं ते इंज आखसां दुनिया दे उत्ते ओ मुखय्यर हजरात विच रू फर्स्ट नंबर केड़ी चीज है इब्तिदात। देखो ना वानी एक दावत ही दावत फिक्र देखो ना ये मुसलमान के खैर उम्मत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह दे नबी हजरत मुहम्मद कोई नबी नहीं आंदी। ये जिम्मेदारी असा उम्मत ते क्यों असी दार सारी उम्मतां तो बेहतर केड़े तरीके नाल असी इस तरीके नाल नेकी दा हुक्म देवां ते बुरे काम तो रोकां। देखो एक नेकी दा काम जिवें साडे अजीज़ां ने थोड़ा जिहा तुहानू वेखो ना ये बुलावना ना हम चाहते ओ दरीश से कहते ना रोज टप्पा सौदा के बहाने वेखण यार चली मतलब देखो ना एक मिलन का भी बहाना हो गया ते क्यों ना सी अपने उन्ना देखो ना एक तुसी एक नेस्ट दे तुसी सारे हो इस घोंसले दे तुसी सारे परिंदे तुहानू चाहिए मां तुहानू किवें पालिया किवें तुहानू कीता सारा कुछ कीता। पहली गल तो बड़ी खुशी है कि हाँ सारे हिक्के चुले कोई साढ़े च डिफर नहीं बड़े दा छोटे दा। मैं एक गल की दाद दिते बगैर न रहा सा अजीज बैठा उस वे मेरे उत्ते कितने बार आए साडा अजीज या शरीयत मेरा बड़ा बार हल्का किया मेरे को आ गई 9th क्लास आई तो इम्तिहान होना हो मेरे इतनी ताकत ना बनी तो मैं इन्हों लावंजा मंडी ते रैश करा इत्थे मैं स्कूले रैश कराई ये नवीद यासे बैठा मैं सब तो ज्यादा ए दा खतरा इबरार सुनारा ते सुनारा तो उसले
फंक्शन चलता ये बजाय मेरी मुखालफत है आप जड़ी गल मैं बखर था लेकिन अल्लाह ताला ने इसनू इंज मसीहा बनाया ये उन्हां दोस्तां दी जनाब के करे नाश्ता भी आप लाया वे ते रात यूं ये बाहर टंगया कोने लेकी दा काम जद अल्लाह ताला करेंदा उसकी तशहीर होगी मेरा हक बनदा आज तो ये तकरीबन 20 साल पहले दी गल है लेकिन मैं इस नेकी नू नहीं भुलिया मैं जद ही नवीद नू वेख्या ना मेरा फर्क तो जहन नहीं चाहता अच्छे खून की निशानी भी अच्छी समझ आती पी देखो ना मैं अगे अपने बच्चे उत्थे पढ़ा ना मैं ना एक चीज का ख्याल करना कि चीज का अपनी जबान का रूपा जो रिश पाके जेड़ा मैनू अपनी जबान ते अपनी शर्म का दी जमानत ते देगा तू जन्नत की बचा ये जबान एक बहुत बड़ा दोस्त थी ये जबान सब तो बड़ा दुश्मन समझ आ इनू थोड़ा जिहा अगर क्लोज कर लईए तो किसी नाल कोई साडा कलेश नहीं समझ आ देखो ना मैं एक शेर आखिरी पढ़ के तो तुहाडे चूना छोड़ना चाहना एक शायर ना एक मिसरा लिखा दे लिखा मेरे को अजीज मुख्तार ने जो प्रोफेसर है जी मैं एक दीवान तैयार किया यार मैं कथानी दीवान दे गया असी को चखा आया बके तेरा मजा दीवान दा मैं उन वाकया बहादुर ख्वाजा फखरुद्दीन साहब ख्याल शरीफ वाले को एक बंदा एक मिसरा ला गया केड़ा जी दसो हीर रांझे नू मिल के पछोतानी क्यों अगू दुआ मिसरा कोई ना जोड़े दसो हीर रांझे नू मिल के पछोतानी क्यों जेड़े आप को गए आपने फिर बदिए को मिसरा लगाया गुजरी दा अरमान लगो बिन रांझियो बिहानी मैं अज दी महफिल नू इससे शेर दे समेट के ये आखना चाहना जिन्ना साडे अजीजां जो खुद मैं भी इस काम तू अगे गैर हाजिर इन्हें इमरान साहब तो मैं पहले आ चुके ये नांदे जिमी है लेकिन मैं अच्छी ते गैर हाजिर मैं वो पछता लगा खला यार ये इतनी सरका लगे चल रहा मैं क्यों नहीं इससे चाहे देखो ना मैं तुहानू ये आखिरी इससे शेर उत्ते मुका के मैं तुहानू इस गल दोना भी यार ये अगला गल क्यों हुई है क्यों ना मैं हजूर पाक ने ये जंग वास्ते दा इमदाद ऐलान किया पता नहीं ना बकर सदीक ने सारा दिता उमर ने अद्धा दिता हजूर दे एक सहाबी हैं उन्होंने को छा के उन्होंने दिहाड़ी की दिहाड़ी करके चंद मुट्ठी उन्हें खजूर दियां हजूर पाक ने वो सारे डेग दे उत्ते खजूरियां खिला दियां किस तू वो उन्होंने दा एक अखलाक जेड़ी उन्होंने वो मेहनत आई वो तो दर्द आ देखो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कुछ ना ते करो बिना अल्लाह ताला जो फरिश्ते हैं जेड़े उदो के आसमान ते चाई खले लो महफूज नु अर्श नु अल्लाह नु चाई खले ना अपनी ड्यूटियां देंदे पैन लेकिन इंसान एक अशरफुल मखलूकात बनना ते ये गिरोह देखो ना मैं चेहरे वेख के तो मैं चेहरे जिन्हें बड़े केड़े करात फैलो ने मैं ते ना दा मजबूर हां डॉक्टर साहब दे खासकर मुमताज दा नवीद जासर दा इन्होंने ये दोबारा चेहरे पता नहीं उड़े कि वो चेहरे होते 20 साल तो बाद आए इंसान ते अच्छी भी खुश हां पर चलो साडे शगीर ता सानू भुल्ले ता नहीं मैं पहली बार आया हूं ना ते स्कूल में पढ़े हूं ना तो दुआ होंदी पई अच्छू रसे बाबा ही पढ़ा मैं कि यार आज मैं ना नको जाखा ये तो नेता हंसते रहते मैं दमी जाता मां नाना के मेरे बेटे बाहर बैठे ना मानो रिको शेर पढ़ाया जो धागों का बना रस्सा तो उसका टूटना मुश्किल जो आदत हो गई पुख्ता तो उसका छूटना मुश्किल ये तुम्हारी अगर आदत बन जावे बसा मुखैर हजरात अल्लाह ताला साडा ना लिख ले मेरा बच्चा कल सेज चा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸੇਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸੇਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠ ਵੀ ਹੱਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਹੱਸੋ ਮਾਨਾ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਾ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਮਝੋ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਓ
کہ اللہ تعالیٰ تو اس کار خیری زیادہ سے زیادہ دن دگری رات چوگنی رانی صاحب 2 منٹ اپنے سر 2 منٹ پلیز. پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت تو انتہائی بہرحال قلیل ہی ہے اساتذہ کے سامنے اور شاگردوں کے سامنے. آپ تو ویسے ہی ہیں میرے سامنے. اب پریشان ہو زیادہ پڑھ گیا تو وہی شاگرد. حدیث نبی پاک کی الفاظ سے وہ حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست. بس اسی پہ ہی اختتام کروں گا، اسی کو ہی ابتدا. کاسب کسب کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے، لیکن میری نظر میں یہ ٹھیک ہے، لیکن میری نظر میں ایک اور بھی ہے. ہاتھ سے روزی کمانے والا وہ بھی یعنی رزق حلال کما رہا ہے، لیکن کھانے والے بھی کم سے کم رزق حلال. اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے اقربا کو اگر آپ رزق حلال کھلائیں گے تو وہ انشاءاللہ ترقی کریں گے. اگر رزق حرام کھلائیں گے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں کا قصور نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ حرام لاتا، اس میں باپ کا قصور ہے، کیونکہ رزق لانے والا باپ ہے، ماں نہیں ہے. جیسا وہ رزق لائے گا ویسا ہی آگے طاقت بنے گی، ویسے ہی. یعنی اشارتاً آپ بچے تو نہیں ہیں. لہذا میرا جو ہے آخری اور یہ 2 جملے ہیں، یعنی رزق کمانا بھی نبی پاک کے حدیث سے حلال، یہ بھی عبادت، اور رزق کھانا آپ کی نسل کو تا قیامت جو ہے وہ بالکل پاک طیب پاکی رکھے، اور اسی میں بھی آپ کی فلاح ہے. اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی اور آپ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اللہ پاک ہمت عطا فرمائے، اور آپ کی جو بھی کاوش ہے مالک اس کو منظور فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. چونکہ کار خیر ہی ہوتا ہے، چاہے قدم سے اٹھے، چاہے زبان سے اٹھے، چاہے ہاتھ سے اٹھے، چاہے رزق سے. چونکہ کار خیر ہر لمحہ ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے. اخلاق، آپ کسی سے پیار سے بات کر لیں، کسی مسکین سے پیار سے بات، یہ بھی ایک اخلاق ہے، پیار ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ بڑا ہے تو اکرام کرے اور چھوٹا ہے تو کہتا نہیں. ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر، کیونکہ قرآن نے یہ سبق دیا ہے. کسی قوم کا مذاق نہ اڑا، ہو سکتا ہے تم سے بہتر. کوئی عورت کسی کا عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر. تو یہ قرآن نے اخلاق سکھایا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو. وما علینا الا البلاغ. مالک آپ سب کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کو اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مالک آپ کے جتنے بھی لواحقین اس جہان فانی سے انتقال کر گئے، مالک ان کے درجات کو بھی بلند کرے. اور ایک ہمارے عزیز و فیصل خان ہے، مالک ان کے بھی درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے. اس کے علاوہ جو بھی لواحقین ہیں، بچے ہیں، یعنی یہ بڑے ہیں، ان کی زندگیوں میں مالک جو ہے اضافہ فرمائے اور کار خیر کی توفیق عطا. ساڈا کلاس فیلو ہے، شہید کرے گا مالک. اس کے علاوہ جتنے بھی بچے ان کے کلاس کے ہیں یا پوری دنیا میں جو بھی اس جہان فانی سے انتقال کر گئے، آپ کے لواحقین ہیں، والدین ہیں، جدین ہیں، سب کے سب مالک سب تمام کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ لاتا، ان کی قبور کو منور اور روشن فرمائے. مالک کے زمانہ کی عظمت کا صدقہ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کھانا شروع کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو یہ تقریب کے اختتام پہ کھانا بنتا گائز. ابھی تقریب کا اختتام ہو چکا ہے، ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس گھر. تو ٹھیک ہے بھائی.
تو جی گائز ابھی ہم پہنچ ہیں یہاں پہ گھر، یا آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی ہم نے کھڑی کر دی ہے۔ میں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال کر لیے جائیں، ویسے تو مجھے ان کی کاوش بہت اچھی لگی ہے یار، مجھے بھی آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان سے، مطلب یہ بڑے خدمت خلق انسان ہیں ڈاکٹر صاحب۔ پہلے انہوں نے فیملی میں بھی انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی رکھی ہے، نور فاؤنڈیشن، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ ابھی انہوں نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مل کے فاؤنڈیشن شروع کی ہے یہ ہیلپ ہینڈ کے نام سے۔ تو میرے کچھ ان سے سوال ہیں وہ بھی ان سے کرتے ہیں، اور ویسے تو مجھے فخر ہے بھائی ڈاکٹر پہ کہ انہوں نے مطلب فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں بڑھ چڑھ کر، اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی تھوڑا سا انٹرویو لے لیتے ہیں، مطلب کوئی سوال کر لیتے ہیں ان سے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ آپ کی بہت بڑی کاوش ہے کہ آپ اس رفائی کام کو آگے بھی جاری رکھیں گے، یا بس یہیں تک محدود رہے گا کلاس فیلوز کے حد تک؟ نہیں، اس کا جو میرا پروگرام ہے میں انشاءاللہ اس کو بڑھاؤں گا، اللہ پاک میری مدد کرے۔ میرا پلان اب ہے آگے، کیونکہ لانگ شمالی بھی میں پڑھتا رہا ہوں 2 سال، جی جی تو وہاں پہ میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں، بڑے اچھے ہیں، تو ان سے بھی میری بات چیت چل رہی ہے۔ جی تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی جو ہمارے استاد محترم انتقال کر گئے ہیں، استاد امان اللہ صاحب، جی ان کے نام سے میرا پروگرام ہے کہ ان کے نام سے وہاں پہ شروع کریں۔ تو اب تھوڑا مختلف ہوگا، مختلف اس طرح ہوگا کہ پہلے ہم کلاس فیلو کی حد تک تھے، جی لیکن اب ہم جو ہے پلان بنا رہے ہیں، وہ جو ہمارے کلاس فیلوز ہیں یا اس کے بعد جو استاد امان اللہ صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان پہ ہم ایک مشتمل ایک بنائیں، یہ رفائی ادارہ یا رفائی کام سمجھ لیں، جس پہ ہم جو سکول کے غریب اور یتیم اور جو مستحق بچے ہیں ان کی خدمت کریں۔ تو انشاءاللہ وہ بھی جلد شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا فنڈ کا سلسلہ ہے، اس میں مطلب کہ آپ کے کلاس فیلو ہی ڈال سکتے ہیں یا دوسرے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ؟ اس فنڈ میں پہلے تو ابھی تک کلاس فیلوز نے ہی دیا، لیکن ابھی جب لسٹ میرے سامنے آئی اس کی جو ڈیمانڈ آئی ہے اسٹوڈنٹس کی، جی تو وہ بہت زیادہ تھی، تو اس میں ہمارے پاس فنڈ جو ہے وہ کم تھا، اراؤنڈ اباؤٹ 80,000 تھا، تو اس میں ہم نے 20,000 اس پہ دے دیا تھا، کچھ لوگوں کی امداد کی تھی، تو 60,000 بچ گیا۔ اس میں سے پھر ہم نے مزید جو ہے میں نے جو ہمارے وہاں پہ ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو ریکویسٹ کی، تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو انہوں نے بڑی اچھی فنڈنگ کی، تو الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ اس کو مزید بڑھائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ فلاحی کام کر رہے ہیں، آپ کو یہ سوچ کیسے آئی کہ میں یہ شروع کروں فلاحی کام، لوگوں کی مدد کروں؟ اصل میں میرے والد صاحب کی سڈن ڈیتھ ہوئی تھی، جی جی ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، تو سڈن جو ڈیتھ ہے، اچانک ان کی جو موت ہوئی، وہ میرے لیے بہت بڑا زندگی میں ایک لائف چینج میرے لیے بنا، اور بہت بڑا سانحہ ہے میرے لیے۔ ہم اس ٹائم بڑھ رہے تھے اور ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے تھے، تو ہماری خوشیاں جو ہیں وہ میرے والد صاحب نے نہیں دیکھی۔ بہرحال کوشش یہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کے بعد یہی بنایا کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، اور اس میں میری دعا جو ہے، ہر دعا میں یہ دعا ہوتی ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، اور اپنا جو اس کو کہتے ہیں سخاوت کا میں بادشاہ بنوں، تو میری یہی دعا ہے۔ اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کو خوشیاں دے، خوشیاں بانٹے، کسی پہ طنز نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، اور ہر جو احساس ہے وہ بہت ضروری ہے، احساس ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے لیے برا نہ سوچے، تو اگر کسی کے لیے اچھا نہیں سوچے تو کم از کم برا بھی نہ سوچے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ عمل بھی ہونا چاہیے، عمل کر رہے ہیں، اور اللہ پاک اس میں مدد بھی کر رہا ہے، جی جی تو انشاءاللہ یہ کام مزید بڑھے گا۔ چلو ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو ہمارے صدر صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، صدر جناب ملک نبی یاسر صاحب، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، ہماری جو کمیٹی ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے، اور خاص کر ممتاز بھی بہت ایکٹیو ہیں، وہ بھی ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں۔
اور باقی جو ہمارے تمام فیلوز ہیں میٹرک کے 2003 اور 2004 کا جو سیشن ہے لہو کا، وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا. یہ سب ان سب بھائیوں کی جو ہے مدد سے، ان سب بھائیوں کی گٹھ جوڑ سے ہی یہ سارا آج کا جو پروگرام ہے وہ تشکیل ہوا ہے. اور انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور یہ ایک ہمارا جو ہے 20 سال بعد ایک ملاقات کا ذریعہ بھی بنا ہے. جی جی ہمارے جو استاد محترم ہیں، ہمارے انچارج صاحب ہیں، ہمارے عربی ٹیچر صاحب ہیں، ان سے بھی ملاقات 20 سال بعد ہوئی ہے. تو چلو اسی بہانے ان سے بھی ملاقات ہو گئی، بڑے خوش ہوئے. تو یہ بھی ایک میری زندگی کا جو ہے بڑا ایک خوشی کا لمحہ ہے. بہت شکریہ. جی ٹھیک ہو گیا. ہم ڈاکٹر صاحب اور ان کے مطلب کلاس فیلوز کو سراہتے ہیں اس نیک کاوش پہ، کیونکہ یہ کام ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے، سارے مل کے حصہ ڈالیں گے تو ابھی یہ فاؤنڈیشنیں چلتی ہیں. تو ابھی آج مجھے مطلب کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان سے. ہم بھی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکتے ہیں. اسی طرح راستے میں سے کوئی پتھر پڑا ہے اس کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ کر سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی مدد کر سکتے ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق دے جہاں تک ممکن ہو. تو ابھی آج کا دن میرا بہت اچھا گزرا ہے یار. یہ بیسیکلی تو میں ولاگنگ کرتا ہوں، لیکن تو ابھی چلتا ہوں میں بھی گھر، جہاں ابھی پہنچے ہیں ڈاکٹر صاحب کے گھر. چلتا ہوں گھر، دیکھتا ہوں. ابھی ویسے تو شام ہو گئی ہے، ابھی دیکھتا ہوں میری کیا پلان بنتا ہے. پھر آپ تب تک چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. انشاءاللہ آپ کو اور مزیدار ویڈیو ملتی ہے.